السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم پڑھیں گے، کل اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عاد قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو بتوں کی پوجا سے منع کرو اور ان کو ایک واحد اللہ کی دعوت توحید دو۔ تو انہوں نے نافرمانی کی تو ان پر عذاب آیا، 7 دن اور راتیں مسلسل تیز ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہی اور ان کے لاش ایسے پڑے تھے جیسے مرے ہوئے کوئی کوے جانور ہوں، ڈھیروں کے ڈھیروں لاش پڑے تھے۔ ان کی نافرمانی کی وجہ سے اجتماعی عذاب آیا، اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا، پڑھا، سنا تو اللہ سے اپنی قوم کے لیے اجتماعی عذاب کی پناہ مانگی تھی، جو قبول کی گئی تھی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ڈھیل ہے، جو ہم پر یہ اجتماعی عذاب، زلزلے اور یہ بڑی چینخ، یہ اتنے طوفان نہیں آتے۔ ہاں، ہلکے ہلکے عذاب آتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا مانگی تھی کہ میری قوم میں یہ اچانک اجتماعی عذاب نہ دینا، تو یہ دعا قبول ہو گئی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے کہ عاد قوم کے بعد سمود قوم پر صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ سمود قوم نے صالح علیہ السلام کو کہا کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ۔ کیا معجزہ وہ مانگ رہے تھے؟ انہوں نے پیغمبر سے مطالبہ کیا کہ پتھر کی چٹان سے ایک اونٹنی نکال کر دکھاؤ، جس سے ہم نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے عہد کیا کہ اس کے بعد بھی اگر ایمان نہ لائے تو وہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے پر اونٹنی ظاہر فرما دی۔ اس اونٹنی کے بابت انہیں تاکید کی گئی تھی کہ اس کو بری نیت اور برے شخص ہاتھ نہ لگائیں، ورنہ عذاب الہی کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ لیکن ان ظالموں نے اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا، جس کے 3 بعد انہیں چنگھاڑ یعنی سخت چینخ اور زلزلہ کے عذاب سے ہلاک کر دیا گیا، جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ استغفر اللہ۔ تو آج یہ سب کچھ ہم پڑھیں گے۔ مسلمان ہونے کا ناطے ہمیں اللہ سے ایسی دعا مانگنی چاہیے جس میں خیر ہو۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بظاہر وہ ہمیں اچھی لگے، بعد میں وبال جان بن جائے۔ تو یہ اونٹنی بھی ان کے لیے وبال جان بن گئی تھی، اس لیے انہوں نے اس کو مارنے کا پلان بنایا تھا۔ تو آج یہ سب کچھ ہم اس میں پڑھیں گے۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورت ہماری الاعراف ہے، آیت ہماری 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم
बैयिनतुम मिर रब्बिकुम हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आयतन फ़ज़रूहा तअकुल फ़ी अर्दिल्लाहि वला तमस्सूहा बिस्सूइ फ़याख़ुज़कुम अज़ाबुन अलीम। वज़्कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ाअ मिन बाद आदिन वबव्वअकुम फ़िल अर्दि तत्तख़िज़ून मिन सुहूलिहा क़ुसूरन वतनहितूनल जिबाल बुयूता फ़ज़्कुरू आला अल्लाहि वला तअसौ फ़िल अर्दि मुफ़्सिदीन। क़ालल मलअुल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लिल्लज़ीना इस्तुदइफ़ू लिमन आमन मिनहुम अतअलमून अन्ना सालिहम मुरसलुम मिर रब्बिह क़ालू इन्ना बिमा उरसिल बिही मुमिनून। क़ालल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना बिल्लज़ी आमनतुम बिही काफ़िरून। फ़अक़रुन्नाक़त वअतौ अन अम्रि रब्बिहिम वक़ालू या सालिह इअ्तिना बिमा तइदुना इन कुन्त मिनल मुरसलीन। फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन। बारकल्लाह फ़ी 78 पर स्टॉप कर रहे हैं। नाफरमान कौमों पर इज्तिमाई अज़ाब आए। उनमें समूद की कौम जिस पर सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया, उन्होंने अपनी कौम को दावत दी। व इला समूद अख़ाहुम सालिहा, तरफ समूद के उनके भाई सालेह को भेजा, यानी उन्हीं की कौम में से, उन्हीं की नस्ल में से उसको भाई कहते हैं। क़ाल या क़ौम इब्दुल्लाह, उसने कहा ए मेरी कौम, इबादत करो अल्लाह की। मा लकुम मिन इलाहिन, नहीं है तुम्हारे लिए कोई इल्लाह, गैरुहु, उसके अलावा, यानी तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, इन बुतों को सबको छोड़ दो। क़द जाकुम बैयिनतुम मिर रब्बिकुम, तहकीक आ गई तुम्हारे पास खुली दलील तुम्हारे रब की तरफ से। खुली दलील क्या थी? उन्होंने मुतालबा किया अपने नबी से कि हमारे लिए कोई निशानी लाओ।
تو صالح علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ وہ معجزہ مانگتے ہیں پھر وہ ایمان لے آئیں گے۔ حاضہ ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی ہے اللہ کی، لکم تمہارے لیے، آیتن ایک نشانی، ایک معجزہ، تم جو معجزہ مانگتے ہو تو یہ تمہارے لیے معجزہ ہے۔ فذروھا تاکل، تو بس چھوڑ دو اسے، وہ چرتی پھرے، کھائے پیے، فی الارض اللہ، زمین میں اللہ کی۔ اب تم نے جو مانگا کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ، معجزہ اللہ نے بھیجا ہے۔ ان کے سامنے پہاڑ، بڑی چٹان سے پہاڑ سے ایک اونٹنی بھاری بھرکم نکل آئی، اس کے باوجود وہ نافرمان ہٹ دھرمی رہے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِالسُّوءِ، اور نہ تم چھونا اس سے ساتھ برائی کے، یعنی بری نیت یا برے طریقے سے مارنے کی یا کوئی اور پلان نہ بنانا۔ اب تمہارے مطالبے پر اللہ نے معجزہ بھیجا ہے۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ورنہ پکڑے گا تمہیں عذاب دردناک۔ اونٹنی جو تھی نا، ان کا سارا کھیت کھا جاتی، سارا پانی پی جاتی، تو وہ بہت پریشان ہو گئے۔ تو یہ ہمیں پہلے بھی کر چکی ہوں کہ اللہ سے ہمیشہ خیر کی دعا مانگنی چاہیے۔ تو وہ انہوں نے ان کے لیے جو اونٹنی تھی وبال جان بن گئی، تو وہ پلان بنا رہے تھے کہ ہم اب اس سے کس طرح جان چھڑائیں، تو انہوں نے اس کو مار دیا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ، اور یاد کرو جب اس نے بنایا تمہیں خلفاء، جانشین، من بعد عاد، اب قوم عاد پر جو تیز ہواؤں کا عذاب آیا تھا، وہ سارے لاشوں کے ڈھیر پڑے، اس کے بعد یہ نئی قوم آئی تھی۔ جیسے نوح علیہ السلام کے بعد وہ دوسری عاد قوم تھی، اب عاد کے بعد یہ سمود، یہ سارے واقعات چل رہے ہیں۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے کر یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے بھی نبی ہم نے بھیجے، ان کی قوموں نے ان کو نہیں مانا، ان پر عذاب آئے۔ تو یہ عذابوں کا سلسلہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو جب اس نے بنایا تمہیں جانشین بعد عاد کے، اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں زمین میں۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا، تم بناتے ہو اس کی نرم مٹی سے۔ سہولها سہل سے ہے، آسان، سہل، آسان، آسان چلنا۔ قصوراً، محلات، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں کو گھروں میں، یعنی تم پہاڑوں کو تراش کے محلات بناتے ہو۔ تو یہ عاد کی طرح یہ بھی بڑے مضبوط جسمانی لوگ تھے، تو انہوں نے اپنے گھر جو ہے نا محل کی طرح پہاڑوں سے بنائے تھے۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، بس یاد کرو نعمتوں کو اللہ کی۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ تم فساد کرو زمین میں مفسد بن کر۔ قال الملأ الذین، کہا سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا، استکبروا من قوم ہی، اس کی قوم میں سے، للذین استضعفوا، انہیں جو کمزور سمجھے جاتے تھے۔ صالح علیہ السلام کی قوم میں جو کمزور لوگ تھے، جو ایمان لے آئے تھے، اب یہ تکبر والے لوگ انہیں کہہ رہے ہیں، لمن آمن منہم اتعلمون، ان کو جو ایمان لے آئے تھے ان میں سے کیا تم جانتے ہو بے شک صالح بھیجا ہوا ہے اپنے رب کی طرف سے؟ کیا تمہیں پکا ہے کہ تم جانتے ہو کہ یہ صالح علیہ السلام جو ہے کہ اپنے رب کی طرف سے آیا ہے؟ تو یہ جو بھی قوم تھی 1000 سال قدیم ہونے کے باوجود یہ نئی قوم نہیں تھی، 1000 سال یہ دنیا میں رہے تھے۔ تو ان کو بھی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا، بعد میں جب نافرمانی زیادہ بڑھ گئی، قالو، انہوں نے کہا، انا، ہمیشہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا وہ جلدی ایمان لے آتے ہیں رسولوں پر، ہمیشہ ایسا ہوا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو متکبر سمجھتے تھے، کہتے تھے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے، کہتے کیا تم جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اللہ کا بھیجا ہوا ہے؟ تو انہوں نے قالو انا، انہوں نے کہا بے شک ہم بما ارسل بہ مومن، ساتھ اس چیز کے جو بھیجا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو وہ جو کمزور لوگ تھے جو ایمان لے آئے تھے صالح علیہ السلام پر،
وہ کہتے تھے ہاں ہم اس کو اللہ کا بھیجا ہوا سمجھتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں۔ قال الذین استکبروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، یعنی صالح علیہ السلام کی قوم کے بڑے بڑے سردار متکبر لوگ، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، بے شک ہم جس بھی چیز پر تم لائے ہو اس کا انکار کرتے ہیں۔ عاد علیہ السلام کی قوم کی طرح، نوح علیہ السلام کی طرح یہ بھی صالح علیہ السلام کو انکار کرتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی حق کی بات کہے تو اس کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ جن لوگوں نے تکبر کیا تھا انہوں نے کہا تم بھلے ان کو مانو، ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ فَعَقَرُوا، تو انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالی، ناقۃ، اونٹنی کی۔ اب یہ ایمان نہیں لاتے، صالح علیہ السلام کی قوم صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، ان پر ایمان نہیں لائے، تو انہوں نے وہ جو اونٹنی اللہ نے معجزے کے طور پر بھیجی تھی ان کو مار ڈالا۔ وَأَتَوْا أَمْرَ، انہوں نے سرکشی کی، وَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، حکم اپنے رب کی، اس کے رب نے حکم دیا تھا کہ اس کو بری نیت سے نہیں چھونا، تو انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا، اور انہوں نے کہا اے صالح لے آ ہمارے پاس، بِمَا تَعِدُنَا، جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے ہمیں، اِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اگر ہے تو رسولوں میں سے۔ وہی بات، بس معقول جواب کے باوجود وہ اپنے استکبار اور انکار پر اڑے رہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ، بس پکڑ لیا انہیں زلزلے نے تو وہ ہو گئے اپنے گھروں میں جاسمین، اوندھے منہ گرنے والے۔ یہاں رجفتاً زلزلے کا ذکر ہے، دوسرے مقام پر صیحتاً چیخ کا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں قسم کا عذاب ان پر آیا، اوپر سے سخت چیخ اور نیچے سے زلزلہ، ان دونوں عذابوں نے انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ یہ یا تو ہلاکت سے قبل کا خطاب ہے یا پھر ہلاکت کے بعد اسی طرح کا خطاب ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر ختم ہونے کے بعد قلیب بدر نے مشرکین کی لاشوں پر خطاب کر کے فرمایا تھا، انہوں نے خطاب فرمایا تھا کہ یہ سن رہے ہیں، تو صالح علیہ السلام نے بھی ان کو خطاب کیا کہ تم نے اللہ کی بات نہیں مانی تو اللہ نے تم پر جو تم مانگ رہے تھے، حالانکہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ وہ اللہ سے مانگتے کہ اللہ اگر یہ صالح علیہ السلام سچا ہے، صحیح ہے، تو ہمیں اس پر ایمان لانے کی توفیق دے۔ تو ہمیں بھی اسی طرح دعا مانگنی چاہیے، اگر کوئی ہمیں دین کی طرف بلائے تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، نہ کہ تکبر، نہ ان پر ہنسنا، کیونکہ کمزور لوگوں پر ہمیشہ طاقتور لوگ ہنستے ہیں۔ اگر دین کی دعوت دینے والا کمزور ہے، اسٹیٹس میں کم ہے، تو تکبر والے بڑے لوگ ان پر ہنستے ہیں، تو اس بات کا بھی ہمیں ہمیشہ خیال ہونا چاہیے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔